ان کو سند جی اور متن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں ایم آئی رائٹ اجمل صاحب؟ کیونکہ جی وہ بھائی آپ کو آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے آپ اس حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ صحیح کہا جی میں نے؟ جی جی. جی تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ہم آپ کی عقل کو پیمانہ تسلیم کر لیں؟ بہت مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے. جی تو جس چیز کو اگر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اگر وہ روایت بخاری میں ہو کہ مسلم میں کہیں بھی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہوں، تو آپ انکار کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. میں تو اپنی عقل سے ہی کر رہا تھا، لیکن آپ کا مطلب صحیح جواب مفتی اپنی صاحب کا. عقل سے، ہاں عقل سے. حضرت نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ اپنی عقل کو معیار سمجھتے ہیں کہ وہ حتمی فیصلے یا حتمی نتیجے نکالے؟ آپ نے کہا نہیں، میری عقل بھی خطا کر سکتی ہے. تو پھر اصول بدلیں، یا اصول جی بدلیں یا عقل بدلیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو بدلنی پڑے گی. جی میں نا ہاں دراصل میں گاندھی صاحب کو بہت سنتا ہوں، تو وہ نہیں ہاں نہیں، گاندھی یہ صاحب کو چھوڑ دیں. ہاں ہاں ہاں، یہ بات کریں، یہ یہ اس پر بات حضرت کریں گے، مگر اس جی بات کو بھی چھوڑ دیں. ابھی ہم اصول پہ بات کرنے لگے ہیں. اس کا مطلب ہے عقل آپ کی نکل گئی، معجزہ نکل گیا، کلام نکل گیا، بلکہ گاندھی صاحب آپ کو متاثر کر رہے ہیں. اے جے اجمل. دیکھیں حضرت ہاتھ نہ کر جائیں. ٹھیک ہے، باقی خیر. جی جی بھائی. السلام علیکم. علیہ السلام. مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے صحیح بخاری کے بارے میں. جی آپ مسلمان ہیں؟ جی بھائی. جی ٹھیک ہے. بخاری کی کون سی حدیث نمبر بتائیں؟ حدیث نمبر 2324. 2324 کتاب المزارعہ. جی ہاں. تو جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن پاک کو کور ٹو کور 100% صحیح مانتے ہیں، تو ہمیں بخاری کو بھی ویسے ماننا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، قرآن دیکھیں. نہیں حضرت، ایک منٹ حضرت، ایک منٹ. یہ حدیث کا نمبر بتا کر یہ سوال پوچھا جا وہی میں کہہ رہا ہوں، بتا رہا تھا کہ مطلب یہ کیا سوال ہوا. دیکھیں آپ کا سوال معجزات کے اوپر ہے. جی آپ معجزات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے، اور چونکہ حدیث میں ایک ایسی چیز آ گئی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا میں حدیث کو رد کر دوں. تو آپ کے ذہن میں اصل میں معجزات کے تعلق سے سوال ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ بخاری کا درجہ وہی ہے جو قرآن کا درجہ ہے. ایک مسلمان بھی جس کے پاس علم ہے یہ نہیں کہتا. بلکہ بخاری کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ اصح الکتبی بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد موسٹ آتھینٹک کتاب ہے، لیکن ہے اللہ کی کتاب کے بعد. ٹھیک. اب یہ تو ہمارا ایک اصولی مسئلہ ہو گیا. آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے معجزات. جس حدیث پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے معجزے سے. تو کیا مجھے ایک بات بتائیے، معجزات کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، لیکن میرا پورا سوال یہی تھا جی کہ ہم اگر کوئی بخاری کی حدیث کو نہ مانے تو مطلب آپ ہم سے پھر بھی مسلمان ہی رہیں گے نا؟ نہیں دیکھیں، میں اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس حدیث کا انکار کر رہے ہیں. محض ایک روایت کا انکار کر دینے سے، اگر وہ خصوصاً خبر واحد ہے، تو انسان کافر نہیں ہو جاتا. فاسق ضرور ہوتا ہے، لیکن فاسق ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اعتراض کیا ہے حدیث کا. آپ نے بخاری کے حدیث کا نمبر بتایا، آبجیکشن مجھے بتائیے کیا ہے. میں خالی ایک حدیث نہیں، یہاں پہ بہت حدیثیں ہیں جس میں مطلب جو بھائی عقل کو جس مطلب حدیث کا نمبر آپ نے دیا اس پر کیا آبجیکشن ہے؟ وہ تو مطلب اس پہ آپ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ کا مطلب صحیح ہے اس کا جواب. لیکن جیسے بخاری میں لکھا کہ اگر آپ 7 اجوا کی ڈیٹس کھائیں اور اس کے بعد پوائزن پی لیں تو مطلب اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرے کہنے کا مقصد، چلو معجزات کا مسئلہ حل ہو گیا. جی اس کی کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے، معجزات کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اب آپ اس حدیث کو جس کا آپ نے نمبر دیا ہے جس میں معجزے کا ذکر ہے اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں رہا. جی ٹھیک کوئی اعتراض نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کا اگلا سوال تھا کہ اور بھی روایتیں ایسی ہیں. جی تو غالباً عامر بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو اجوا والی بات ہے اس کے اوپر ہم نے ایک مرتبہ ڈسکشن کیا جی تھا. جی جی، اس کے اوپر بات ہوئی تھی. آپ نے کل کے حوالے سے قرآن کی جی آیات سے حوالے دیے تھے، جیسے جی کل فی فلک یسبحون کے حوالے سے جی جی ذکر جی کیا تھا کہ کل استغراقی طور پر بھی نہیں آتا بلکہ کثرت کے ہاں حوالے سے بھی آتا ہے. تو کافی لمبی چوڑی آپ نے بات کی تھی اس پر. جی 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 الگ سے شاید پتہ نہیں، وہ مجھے یاد نہیں رہتا وہ کہ الگ سے کلپ، ہم جی نے ڈالی ہے کہ کلپ نہیں ڈالی ہے. حضرت، جی
سوری حضرت، اگر مجھے آپ موقع دیں تو میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جی جو بھائی کا جس بھائی پہ میرا بھائی اجمل بھائی سن رہے ہیں آپ نا؟ جی بھائی. آپ اصول کیا ہے جس بنیاد کے اوپر آپ حدیث کو آپ نے پوچھا کہ میں ایک بخاری کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں. اس وقت مسئلہ بخاری مسلم کتاب نہیں ہے، مراد ہے کسی ایسی حدیث کا انکار کرنا جو سندن متنن ٹھیک ہے اور مستند ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس کا انکار کفر ہی ہوگا. یعنی اس طرح حدیث کی حجیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. مفتی صاحب میری اصلاح کر دیں گے. البتہ نہیں، بالکل جس حدیث کے بارے میں ہاں، کوئی جی جی جس حدیث کے بارے میں کوئی وہم آ جائے یا حدیث کی سند میں کوئی اختلاف آ جائے اور ایسے وہم یا تعویل کی روشنی میں آپ کسی حکم کا انکار کر دیتے ہیں، البتہ اس میں کفر نہیں، ہاں اس کو فسق یا فاسد یا باطل کہہ سکتے ہیں آپ. مگر آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے حدیث پیش کرنے کے بعد نہ سند پر بات کی ہے، متن کے اوپر جو آپ کو اعتراض ہے وہ اعتراض تو قرآن کے اوپر بھی اٹھتا ہے. اور اگر آپ منکر حدیث ہی ہیں تو ٹھیک ہے، یا آپ حدیث کی حجیت پر اعتراض کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. تو پہلے تو مجھے یہ ٹھیک کرنا ہے کہ آپ حدیث کا انکار کس بنیاد پر کر رہے ہیں، سند پر، متن پر، اور اگر متن پر کر رہے ہیں کس اعتبار سے کر رہے ہیں. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس اور بھی حدیثیں ہیں، ساری حدیثوں کو ہم اصول پر رکھ کر دیکھیں گے کہ آپ ان کا انکار اصل میں کر کس اصول پر رہے ہیں، معجزات ہونے کی وجہ سے. دیکھیں بنیادی چیز جو عامر بھائی جو سمجھ میں آ رہی ہے اجمل صاحب سے وہ یہ کہ عقل کی بنیاد پر وہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، ان کو سند اور متن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں ایم آئی رائٹ اجمل صاحب؟ کیونکہ وہ آپ کو آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے تو اس لیے آپ اس حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ صحیح کہا میں نے؟ جی. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ہم آپ کی عقل کو پیمانہ تسلیم کر لیں؟ نہیں، یہ مقصد نہیں میرا، لیکن ٹھیک ہے. نہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. چلے آپ کی عقل کو میں پیمانہ نہیں تسلیم کر رہا ہوں، آپ نے خود اس کو مان لیا. کیا آپ کی عقل کو آپ خود پیمانہ تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کئی دفعہ، بہت مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے. تو جس چیز کو اگر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اگر وہ روایت بخاری میں ہو کہ مسلم میں کہیں بھی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہو، تو آپ انکار کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. بالکل. ہے نا؟ لیکن اگر مطلب بخاری کی ہر حدیث بالکل صحیح ہے، مطلب بخاری نہ بولیں آپ، یہ نہ بولیں، میری بات سنیں. جب آپ کو اس لیے اصول سیٹ کیا جس پر مفتی صاحب نے آپ کو حدیث میں کس چیز پر آپ کس بنیاد پر آپ اس کو رد کریں گے. بخاری مسلم سنن سب کتابیں سامنے رکھ کر حدیث کے اصول پر بات ہو رہی ہے. تو بخاری کی سب کتابوں پر حضرت نے آپ کو اصولی موقف دے دیا ہے. اب ہے حدیث کی بات جو اصول ہے، اس پر اپنی رائے ضرور دیں میرا بھائی. میں تو اپنی عقل سے ہی کہہ رہا تھا، لیکن آپ کا مطلب صحیح جواب مفتی اپنی صاحب کا. عقل سے، ہاں عقل سے. حضرت نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ اپنی عقل کو معیار سمجھتے ہیں کہ وہ حتمی فیصلے یا حتمی نتیجے نکالے. آپ نے کہا نہیں، میری عقل بھی خطا کر سکتی ہے. تو پھر اصول بدلیں، یا اصول بدلیں یا عقل بدلیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو بدلنی پڑے گی. جی میں نا دراصل میں گامدی صاحب کو بہت سنتا ہوں، تو وہ نہیں گامدی صاحب کو چھوڑ دیں. ہاں یہ بات کریں گے، اس پر بات حضرت کریں گے، مگر اس بات کو بھی چھوڑ دیں. ابھی ہم اصول پہ بات کرنے لگے ہیں. اس کا مطلب ہے عقل آپ کی نکل گئی، معجزہ نکل گیا، کلام نکل گیا، بلکہ غامدی صاحب آپ کو متاثر کر رہے ہیں. جی اچھا حضرت میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی اس کا مطلب ہے اصول جو آپ سے نکل کر آیا، میں پرٹیکولرلی جاننا چاہتا ہوں جو حدیث 2324 آپ نے کہی، اس میں آپ کو دقت کیا ہے کہ یہ پوائنٹ ہے جو مجھے لگ رہا ہے یہ عقل کے یا نقل کے یا کس چیز کے خلاف ہے. یہ ذرا رکھیے وہ گا میں نے پن 10 پوائنٹ کر حدیثیں کے. کھول کے بیٹھا ہوا تھا، اس میں سے 10 حدیث نہیں، صرف ایک. ابھی ہم نے ٹیسٹ کیس کے طور پر ایک لینی ہے، ساری 10 کی 10 حل ہو جائیں گی. بتائیں چلیں ٹھیک ہے، میں آپ ایک کو بتائیں. ایک ہاں حدیث جی دیتا اس میں ہوں. میں آپ کو یہ ایک جو حدیث دیتا ہوں. میرا بھائی میرا بھائی ایک حدیث بھائی، ایک حدیث 2324 نہیں، ایک 2324 ایک دوسری. میرا بھائی غور سے جی سن رہے ہیں؟ 2324 جس اس کو میں رکھ کر آپ نے اصول بتایا. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ معجزے کا مسئلہ ہے، لیکن وہ اب حل ہو کیا گیا. نہیں پن پوائنٹ کریں کہ مسئلہ ہے، حل نہیں نہ ہو رہا ابھی، کیونکہ آپ بار بار یہی مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب بخاری کی ہر حدیث کو ماننا ہے. تو میں آپ سے اصول حدیث پہ سیٹ کر رہا ہوں. کیا مسئلہ ہے اس میں جو لگ رہا تھا آپ کو؟ کہ مطلب وہ کیسے بات کر سکتی ہے کاؤ؟ کون تاؤ؟ ہاں جیسے چونٹی بات کر سکتی ہے قرآن میں. بالکل صحیح ہے، سمجھ لگ گئی، کوئی ہاں پرابلم نہیں. سمجھ لگ گئی. بس اس میرا بھائی اسی پر ساری چیزوں کو پرکھ لو.
آپ کا اصول ہی غلط ہے. جیسے چونٹی بات کر سکتی ہے نا قرآن میں, ویسے ہی یہ کاؤ بات کر رہی ہے. اب جو طویل کرنی ہے کر لو, جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب ہے. بہت شکریہ. بہت شاندار, ماشاء اللہ. ویری نائس. چلے ٹھیک ہے, تو میں اب اگلا کالر لے رہا ہوں, اور یہ لاسٹ کالر ہوں گے ہمارے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنی میرا اسکرین. حضرت, میں یہاں ایک جی. بات پورے وثوق سے کہنا, جی میں چیلنج کر چکا ہوا ہوں اس کو کئی سالوں سے منکرین حدیث کے سامنے. کوئی ایک اعتراض حجیت حدیث مطلقاً حجیت حدیث پر اٹھانا ہے جو نعوذ باللہ قرآن پر نہ اٹھ سکتا ہو. اور جی میرا یہ کلیم ہے کہ انکار حدیث از اے روڈ ٹو ایتھزم. 2 ایپیسوڈ بالکل, کیے ہوئے ہیں, اسی یہ فلسفے کو حقیقت ہے, سمجھایا ہے. یہ حقیقت ہے. بلکہ اس سے پہلے سے, یعنی انکار حدیث تو میرے خیال سے دوسرا پڑاؤ ہے. پہلا پڑاؤ یہ ہے کہ آپ اہل روایت سے اگر آپ بدزنی مول لیں گے مطلقاً, کسی ایک بندے سے, کسی ایک سے آپ کو ٹھیک ہے بدزنی کو, اگر آپ مکمل اہل روایت سے کہ جن کے تھرو ہم تک دین پہنچا ہے ان سے بدزنی مول لیں گے, تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا انکار حدیث کا, اور اس کے اگلا مرحلہ آئے گا انکار قرآن کا, اور انسان ایتھیسٹ بن جائے گا. شروعات یہاں سے ہوتی ہے, اہل روایت سے بدزنی. بالکل بالکل بالکل.